ایک روایت ضعیف ہے، وہ یہ ہے کہ اگر عاشورہ کے دن آپ اپنے گھر والوں پر معمول سے ہٹ کر بڑھ کر کھلائیں گے، اچھا اور عمدہ کھانا کھلائیں گے، اپنے والدین کو، اپنی بیوی کو، اپنے بچوں کو، اپنے رعایا کو، اپنے نوکر چاکر کو، تو اللہ رب العزت کی رحمت سے امید ہے کہ وہ آپ کی روزی میں برکت ڈالیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، 7 محرم الحرام شروع ہے اور انشاءاللہ 3-4 دن کے بعد عاشورہ کا بابرکت دن اللہ رب العزت تمام مسلمانوں کو نصیب فرمائیں۔ دوستو، عاشورہ کا روزہ اسلام میں ایک خاص فضیلت اور اہمیت رکھتا ہے۔ جب سے مسلمانوں پر رمضان کے روزے فرض نہیں ہوئے تھے، اس وقت مسلمانوں پر عاشورہ کا روزہ فرض تھا، لیکن جب رمضان کے روزے فرض ہو گئے مسلمانوں پر، تو عاشورہ کی فرضیت منسوخ ہو گئی، ختم ہو گئی، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے مستحب، سنت اور ثواب کا باعث قرار دیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زمانے میں، اپنے دور میں جب بھی عاشورہ کا دن پایا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عاشورہ کا روزہ رکھا، اور وفات سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو عاشورہ کا روزہ پایا تو اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر آئندہ سال میں زندہ رہا اور میں نے عاشورہ کا روزہ پایا تو میں 1 کے بجائے 2 روزے رکھوں گا، یعنی 9 محرم الحرام کا یا 11 محرم الحرام۔ کیوں ایسا؟ کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کفار کے ساتھ، مشرکین کے ساتھ ایک ذرہ برابر بھی مشابہت اختیار کرنا پسند نہیں کرتے تھے، چاہے وہ مشابہت عبادت میں ہی کیوں نہ ہو، کیونکہ عاشورہ کا روزہ صرف مسلمان نہیں رکھتے بلکہ یہودی بھی رکھتے ہیں، اور عاشورہ کا دن یہودیوں کی نظر میں بھی مقدس دن ہے، کیونکہ اس دن یہودی سمجھتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے فرعون سے نجات دی تھی اور فرعون کو دریا میں غرق کر دیا تھا، تو اس خوشی میں اور اس شکر میں یہودی لوگ بھی اس دن روزہ رکھتے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں آئندہ سال 2 روزے رکھوں گا، 1 نہیں، تاکہ ان یہودیوں کی مخالفت ہو، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جا بجا امت کو یہ سبق سکھایا کہ آپ کفار کی، منافقین کی اور مشرکین کی مخالفت کرو۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خالف المشرکین، کہ مشرکین کی مخالفت کرو۔ اور ایک دوسری روایت میں ہے کہ من تشبہ بقوم فہو منہ، کہ جس قوم نے، جس مسلمان نے کسی بھی قوم کی، کسی بھی شخص کی نقل اتاری، اس جیسا بننے کی کوشش کی، اس کے جو مورل ویلیوز ہیں، وہ جو دین کے مخالف ہیں، ان کو اڈاپٹ کرنے کی کوشش کی، تو وہ انہی میں سے شمار ہوگا۔ دوستو، جو عاشورہ کا روزہ ہے وہ اس لحاظ سے بھی وہ بابرکت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو عاشورہ کا دن کا روزہ رکھے گا تو اللہ رب العزت سے امید ہے کہ وہ اس کے پچھلے سال کے تمام گناہوں کو معاف فرما دیں گے۔ دوستو، جو عاشورہ کے دن عام طور پر ہمارے ہاں جس قسم کے بدعات رائج ہیں کہ آپ نے ضرور بضرور فلاں چیز پکانی ہے اور یہ کام کرنا ہے، یہ نہیں کرنا، اس لحاظ سے تو ہمیں کوئی بھی دینی
अहकामात नहीं मिलते। लेकिन एक रिवायत ज़ईफ़ है, वो ये है कि अगर आशूरा के दिन आप अपने घर वालों पर मामूल से हटकर बढ़कर खिलाएंगे, अच्छा और उम्दा खाना खिलाएंगे अपने वालिदैन को, अपनी बीवी को, अपने बच्चों को, अपने रियाया को, अपने नौकर चाकर को, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रहमत से उम्मीद है कि वो आपकी रोज़ी में बरकत डालेंगे। तो दोस्तों, अगर हम ये काम करें और आशूरा के दिन की फजीलत समेटें, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा इबादत करें, नवाफिल पढ़ें और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को राज़ी करें, क्योंकि दोस्तों मुहर्रम का जो महीना है, इस्लाम में इसकी एक ख़ास फजीलत, बल्कि जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हुर्मत वाले महीने जो 4 महीने होते थे, शुरुआत इस्लाम में भी उनमें क़िताल करना मना था, उसमें एक महीना मुहर्रम का भी आता है। दोस्तों, अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें हकीकी मानों में मुहर्रमुल हराम का एहतराम, इसकी फजीलत बरक़ात से मुनव्वर करें, और जो लाइल्मी की वजह से, कम इल्मी की वजह से हम तरह तरह की बिदआत में पड़े हुए हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें इससे निकाले। तो दोस्तों, वक्त देने का बहुत शुक्रिया। मिलते हैं इंशाअल्लाह इसी तरह इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। शुक्रिया दोस्तों।